اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک صاحب کشف بزرگ تھے، پشاور تشریف لائے تھے. کشف کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن جس کو ہے تو اس کو تو ہوتا ہے. مطلب وہ انکار تو کوئی نہیں کر سکتا نا، بعض لوگوں کو ہوتا ہے بعض لوگوں کو نہیں ہوتا. یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، البتہ ایک حقیقت ہے، مطلب جس کو ہوتا ہے تو اس کو ہوتا ہے. تو تبلیغی جماعت کے ایک صاحب تھے، تعلیم کر رہے تھے مسجد میں، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو ظاہر ہے تعلیم میں بیٹھ گئے ان کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو چلتے ہیں، اس کے اوپر کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، اوپر کا کنیکشن اس کا کٹا ہوا ہے. بہت عجیب بات تھی، لیکن اس نے کر دی، چلیں گے. اس آدمی کا کئی سال کے بعد پتہ چلا کہ اس نے یہ بات کیوں کی تھی. اتنے بڑے غلط کام میں مبتلا ہو گیا کہ آدمی حیران ہو گیا کہ بھئی یہ آدمی اور اس قسم کا کام. وہ جو فرما دیا نا کہ میں اس کو اوپر کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، اب کر تو رہا ہے، تعلیم کر رہا ہے، لیکن اوپر کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کوئی دنیا کا جو معاملہ ہے. تو ایسا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے حقیقت ہر ایک پہ تو نہیں کھلتی، جس پہ کھل جاتی اس پہ کھل جاتی، جس پہ نہیں کھلتی اس پہ نہیں کھلتی. لیکن معاملات یہ ایسے جو عام لوگوں پہ کھلتے ہیں، صرف خواص پہ نہیں کھلتے، یہ عام لوگ پہ کھلتے ہیں. لہٰذا دوسرے لوگوں سے معاملات کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. وہ آپ کی نماز کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتے، آپ کے اچھی اچھی باتیں کرنے سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ اس کا الٹا اثر پڑ جاتا ہے. وہ جو اچھی اچھی باتیں وہ بدنام ہو جاتی ہیں اگر اس کے معاملات درست نہیں ہیں. تو کہتے ہیں اچھا باتیں تو ایسی کرتے ہو، کمال اس طرح کام اس طرح کرتے ہو. تو یہ مطلب یہ والی بات ہے کہ جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو ہر ایک کا معلوم نہیں ہے، ہر کسی کو معلوم نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یا پھر جس پہ اللہ پاک کھول دے. لیکن جو معاملات ہیں وہ سب پہ کھلتے ہیں. وہ ان سے کہا جو ہے نا، مطلب اب دیکھیے حج کے بارے میں یہ باقاعدہ ہے کہ حج جو ہے نا، اس کا جو حجر اسود ہے اس کے سامنے آنا یہ کسوٹی ہے. لہٰذا جو حج کے بعد برے کاموں میں مشغول ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ یہی تھا، صرف اللہ پاک نے اس وقت ظاہر کر دیا، پہلے نہیں ظاہر تھا، اب ظاہر کر دیا. کیونکہ حجر اسود کے سامنے چلے گیا تو بس وہ کسوٹی ہے، اس کے ذریعے سے اب ظاہر ہو گیا. وہ جو اچھا ہو گیا تو اس کا مطلب وہ اچھا تھا، اس کو اللہ پاک نے اب ظاہر کر دیا. اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی نمازوں کو درست کرنا یہ ذریعہ ہے، لیکن باقی اعمال ہمارے جو معاملات وغیرہ وہ اس کی کسوٹی ہیں. وہ اس کی کسوٹی ہیں کہ ہم لوگ آئے نماز صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، آئے نماز کے اندر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. یہ بہت عام بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے برکت سے یاد آ گئی. ہم نے اپنے اکابر سے کہ مومن کی پوری زندگی صفت صلات پر گزرتی ہے، اس میں ایسی عبودیت، ایسی امتثال و امر و احکام، اس اجتماع و اتباع امیر، ایسی خشوع خضوع، اسی تعلق مع اللہ اور قربت حق، اور اسی احسان حضور، توبہ، انابت، تبتل و دعا کیفیت پیدا ہو جائے جو نماز کا خاص ہے. اس لیے تکمیل صلاۃ تکمیل مومن کا سب سے بڑا زینہ ہے. اس لیے نماز کو نماز بنانے کی جتنی صحیح کی جائے گی اتنی زندگی ایمان و تقویٰ کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اس لیے حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ نماز کی اہمیت، اس کی تکمیل تحسین کی طرف پہ ہم متوجہ فرماتے رہتے ہیں. سیرت النبی میں ارکام فرماتے ہیں اسلام کی عبادت کا پہلا رکن ہے جو امیر و غریب، بوڑھے جوان، عورت مرد، بیمار تندرست سب پر یکساں فرض ہے. یہی وہ عبادت جو کسی شخص سے کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی. اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر کرو، اگر اس کی بھی قدرت نہیں تو لیٹ کر کرو، اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے کرو، اگر سخت مجبوری میں رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، سخت خوف کی حالت میں اگر کسی سواری پر ہو تو جس طرف موقع اسی رخ سے پڑھو، لیکن ساکت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں جو آپ کو ہمیشہ ملنی چاہیے، ہمیشہ ملنی چاہیے. اس وجہ سے مطلب یہ نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل و زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار، اس رحمان الرحیم کی یاد اور اس کے بے انتہا احسانات کا شکریہ، حسن ازل کی حمد و ثنا اور اس کی یکتائی اور بڑائی کا اقرار. یہ اپنے محبوب سے مہجور روح کا خطاب ہے. یہ اپنے آقا کے حضور میں جسم و جان کی پابندی ہے.
یہ ہمارے اندرونی احساسات کا غرض نماز ہے، یہ ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے، یہ بے قرار روح کی تسکین، مضطرب قلب کی تشفی اور مایوس دل کی دوا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حساس و اثر پذیر طبیعت کی اندرونی پکار ہے، یہ زندگی کا حاصل اور زندگی کا خلاصہ ہے۔ انسان کی پیشانی کو خود بخود ایک مسجود کی تلاش رہتی ہے، جس کے سامنے وہ جھکے، اندرونی دل سے غرض و نیاز کرے اور اپنی دلی تمناؤں کے سامنے پیش کرے۔ غرض عبادت روح کی اسی فطری مطالبہ کا جواب ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسانی روح کے جوش جنوں کا علاج ممکن نہیں۔ وحشی مرضی میں بھی عبادت کا کچھ رسوم اس ندائے فطرت کے تسلی کے لیے موجود ہے، پھر آسمانی مذاہب سے کیوں کر خالی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے مقام پر تعریف فرماتے ہیں، یہ نماز اسلام کا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان متنفس جب تک اس میں کچھ بھی ہوش حواس باقی کسی حالت میں بھی سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں 100 مرتبہ سے زیادہ اس کی تعریف، اس کے بجاوری کا حکم، اس کی تاکید ہے۔ اس کے ادا کرنے میں سستی و کاہلی نفاق کی علامت ہے اور اس کا ترک کفر کی نشانی ہی بتائی گئی ہے۔ یہ وہ فرض ہے جو اسلام کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا اور اس کی تکمیل اس شبستان قدس میں ہوئی جس کو معراج کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے اور اس کے تارک کے متعلق شرک اور کفر کا ڈر ظاہر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس طرح ستون گر جانے سے مرد گر جاتی ہے، اس طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، نماز دل کی روشنی ہے، اپنی نسبت فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک تمثیل میں آپ سے نے فرمایا، انسان آگ میں جلتا رہتا ہے اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ محبوب ازل کی فجر و فراق کی آگ ہے اور نماز آب زلال ہے جو آگ کو سرد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کفر ایمان کے درمیان امتیاز نمازی ہے، کیونکہ ایمان اور کفر دونوں انسان کے اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا اظہار اس کے اعمالی سے ہو سکتا ہے۔ مسلمان کا وہ عمل جس کے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگوں کو موقع ملے، نماز یہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحے تھے اور فیض نبوی کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے نماز اور غلام۔ دیکھیں، ایک بات میں عرض کروں، یہاں پر یہ فرمایا، یعنی انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اس سے جو عمل پیدا ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ اب اس کی اظہار کے لیے اللہ پاک نے رستہ بنایا ہوا ہے کہ آپ جو ابدیت پیش کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی اظہار ہونا چاہیے۔ ابدیت اگر ایک کیفیت ہے تو اس کیفیت سے کون سی چیز وجود میں آتی ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے رستہ بنایا۔ ہاں جی، اللہ پاک نے رستہ بنایا۔ تو یہ رستہ کیا ہے؟ یہ رستہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور نماز پڑھو۔ صرف پڑھنے کا نہیں فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ تو یہ مطلب اللہ پاک نے ایک رستہ بنایا ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک خاص ڈائریکشن کی طرف متوجہ کیا، جس کے اوپر ایک خاص تجلی مسجودی ڈالی کہ اس تجلی مسجودی کی وجہ سے اب اس جگہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ اس کے لیے ایک بہت بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اس لقدہ صحرا میں اپنے بیوی، جوان بیوی اور شیرخوار بچے ان کے پاس، ان کے وہ ساتھ بھیجا، ان کو چھوڑنے کا حکم ہوا۔ یعنی گویا کہ اتنی بڑی سعادت جو اللہ پاک بعد میں لوگوں کو دینا چاہتے تھے، اس کے لیے مجاہدہ کیسے لیا گیا؟ تھوڑا سا غور کریں، کیسے مجاہدہ لیا گیا؟ ایسا مجاہدہ جو نفس کے اوپر سب سے زیادہ شاق ہے، نفس کے اوپر سب سے زیادہ شاق۔ بیوی کو چھوڑنا اور ایسے شیرخوار بچے کو چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ اور اتنا اولوالعظم پیغمبر، اس کے لیے ایسا ہوا۔
تو پھر یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس پر انعام بھی دے دیا بہت زبردست. پورے بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ پاک نے ایک چشمہ شروع کروا دیا زمزم کا، جو ظاہر و باطن کی صفائی کا ذریعہ ہے. ہاں جی، وہ اللہ پاک نے چلا دیا اور وہاں آنے کا حکم دلوا دیا کہ اب وہاں آنے کا اعلان کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ یہ تو لقب سارا ہے، یہاں آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام. اللہ پاک نے ایسا پہنچا دیا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں حج کے لیے. تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، یعنی نماز کو قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اتنا بڑا مطلب نظام قائم کر دیا اور اس کے لیے اتنا بڑا مجاہدہ لے لیا ایک پیغمبر کا. اب ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس چیز کو کہ جب خانہ کعبہ کی مطلب جو ہے نا جس وقت ہم کہتے ہیں یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بس گویا کہ ہم فوراً خانہ کعبہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اور وہ ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کہ اپنا دل اس طرف متوجہ کر لے. گویا کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر ایک چیز ایسی پیدا فرما دی جس کے ساتھ اظہار آپ کر سکتے ہیں اپنے مطلب وہ ہے کہ اس تعلق کا جو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا اظہار کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تورا الورا ہے، وہ تو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن خانہ کعبہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو. تو یہ بھی نماز کے اندر ایک پورا نظام موجود ہے.